بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ معزز ناظرین کرام، کتاب احکام رمضان ابو زید ضمیر حفظ اللہ کی، اس کتاب کو ہم لوگ سلسلہ وار درس میں سن رہے ہیں۔ آج ہمارے سامنے باب نمبر 36 چیپٹر نمبر 36 ہے، جس میں ہے افطار میں تعجیل۔ تعجیل یعنی جلدی کرنا، افطار میں جلدی کرنا۔ کیا مطلب جلدی کرنا؟ سورج غروب ہونے سے پہلے نہیں، اس کا وقت ہونے کے فوراً بعد۔ سورج غروب ہونے کا یقین ہو گیا، اب افطار کا ٹائم ہو چکا ہے، یہی ہے افطار میں تعجیل۔ افطار کا مسنون وقت کب ہے؟ مسنون یعنی سنت والا وقت، نبی کے طریقے والا وقت کب ہے؟ روزہ دار کو سورج غروب ہوتے ہی فوراً افطار کر لینا چاہیے، یہی سنت ہے، یہی افضل ہے۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ تھے۔ جب سورج غروب ہوا تو آپ نے فرمایا اترو، ہمارے لیے ستو گھولو۔ ستو کیا ہوتا ہے؟ ستو ہمارے ہاں انڈیا میں جو ستو استعمال کیا جاتا ہے، اس میں بھنا ہوا چنا ہوتا ہے، جو ہوتا ہے، بھنا ہوا گیہوں ہوتا ہے، اور کچھ اور جو ہے کیا بولتے ہیں دانے ہوتے ہیں جن کو بھونا جاتا ہے، اور بھون کر کے اس کو پیس لیا جاتا ہے، اور جلدی کے طور پر، فاسٹ فوڈ کے طور پر اس کو گھول کر کے پی لیا جاتا ہے۔ پہلے سے بھنا ہوا رہتا ہے، پیٹ پہ بھاری بھی نہیں ہوتا ہے، اور وہ دانے گھول کر کے جب پی لیے جاتے ہیں، فٹ سے وہ اندر جاتے ہیں اور اپنی غذائیت کا کام، غذا دینے کا کام، توانائی دینے کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ قدیم زمانے کا فاسٹ فوڈ ہے جو کیمیکل سے پاک ہوا کرتا تھا، ستو۔ اور کچھ لوگ اس کو گاڑھا بنا کر کے اس کو کھایا کرتے تھے اور پانی پیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ اس میں نمک ڈال کر کے استعمال کرتے تھے، کچھ لوگ اس میں شکر ڈال کر کے، گڑ ڈال کر کے استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ ستو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہم کو کیا کہا؟ اترو، سفر میں ہیں، اللہ کے نبی روزے سے ہیں، کہا اترو ہمارے لیے ستو گھولو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کاش کہ آپ کچھ اور رات ہونے دیتے۔ فرمایا اترو ہمارے لیے ستو گھولو۔ پھر میں نے کہا اللہ کے نبی ابھی دن کا اجالا باقی ہے۔ آپ نے فرمایا اترو اور ہمارے لیے ستو گھولو۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی اوفا سواری سے اترے اور ستو گھولا، اور آپ نے وہ ستو نوش فرمایا، آپ نے پی لیا اس کو یا آپ نے کھایا۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے کیا کہا؟ جب تم دیکھو کہ رات یہاں سے آ گئی، کہاں سے؟ مغرب سے۔ رات کب آتی ہے؟ سورج کے جانے کے بعد۔ سورج ڈوبا، رات آ گئی مغرب سے۔ اللہ کے رسول نے کہا جب تم دیکھو رات یہاں مغرب سے آ گئی، یعنی سورج ڈوب گیا، تو روزے دار نے روزہ افطار کر لیا۔ یہی ٹائم ہے روزے دار کے روزہ افطار کرنے کا۔ سورج غروب ہو گیا، رات شروع ہو گئی، اب روزہ دار کے روزہ افطار کرنے کا صحیح ٹائم یہی ہے۔ اور آپ نے انگلی سے مشرق کی طرف اشارہ کیا، مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ سورج جب مغرب میں ڈوبتا ہے، مشرق کی طرف سے اندھیرا دکھائی پڑنے لگتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غروب آفتاب کے فوراً بعد روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے، اور آپ نے ہر روزے دار کو اسی کی تاکید کی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رات آ جائے اور دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار نے روزہ افطار کر لیا، یعنی اس کے افطار کا ٹائم یقینی طور پر ہو گیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو روزہ دار نے افطار کر لیا، یہ لفظ خبر کے طور پر ہے، حالانکہ بہت سے لوگ افطار نہیں کہہ رہے تھے۔ اللہ کے رسول روزے دار نے روزہ افطار کر لیا، یہ خبر کے طور پر ہے، لیکن اس کے معنی حکم کے ہیں، یعنی روزے دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے، یا روزہ دار روزہ افطار کر لے، کیونکہ اس کے لیے افطار کرنے کا ٹائم ہو چکا ہے، افطار کرنا اس کے لیے حلال ہو گیا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابن خزیمہ کے اس معنی کی تائید کی ہے اور کہا ہے
کہ ابن خزیمہ نے جو معنی بیان کیا ہے بالکل صحیح اور برحق معنی ہے۔ اگلا مسئلہ ہے افطار میں جلدی کرنا۔ ایک حدیث میں افطار میں جلدی کرنے کی تاکید صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکروا بالافطار واخروا السحور، افطار میں جلدی کرو، سحری میں تاخیر کرو۔ طبقات ابن سعد کی روایت ہے۔ طبرانی کے حوالے سے اسی معنی کی ایک حدیث پچھلے باب میں گزر چکی ہے، سحری کے مؤخر کرنے کے باب میں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم افطار میں جلدی کریں، سحری میں تاخیر کریں، اور نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ہم انبیاء کی جماعت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ افطار میں جلدی کریں گے، سحری تاخیر سے کریں گے، اور نماز جب پڑھیں گے تو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں گے۔ ایسا ابو داؤد طیالسی اور طبرانی کی روایت ہے۔ ابو داؤد طیالسی کی روایت ہے اور طبرانی کی روایت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ تمام انبیاء کے درمیان مشروع رہا ہے، اور سحری میں تاخیر اور افطار میں تعجیل بھی تمام انبیاء کی سنت ہے۔ سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرنا یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، کیونکہ روایت میں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ہم انبیاء کی جماعت کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اگلا مسئلہ افطار میں تاخیر یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ یہ ڈینجر معاملہ ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ احتیاط کے نام پر 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ 15 منٹ تک بعض مسلمان کہلانے والے لوگ سورج غروب ہو جانے کے بعد، سن سیٹ کے بعد بہت سے لوگ 15 منٹ تک تاخیر کرتے ہیں، تب روزہ شروع کرتے ہیں، افطار کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے۔ ہمیں یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچنا چاہیے، ان کا طریقہ ہمیں نہیں اپنانا چاہیے۔ طریقے نبوی میں امت محمدیہ کے لیے نجات ہے۔ نبی کے طریقے سے اگر ہم ہٹے تو سوائے ہلاکت کے ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اسی لیے ذرا اس پر بھی غور کیجئے کہ افطار میں تاخیر یہ اہل اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اس کے برعکس افطار میں بلا عذر تاخیر اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے اور ہمیں ان کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں، کیونکہ یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ ابو داؤد اور مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں افطار میں جلدی کرنا ہے اور یہود و نصارہ کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ یہود و نصارہ کی اس تاخیر سے کیا مراد ہے؟ کتنا مؤخر کرتے تھے وہ؟ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل کتاب افطار میں کافی دیر تک تاخیر کرتے تھے، یہاں تک کہ ستارے نکل آتے۔ اہل کتاب کتنا تاخیر کرتے ہیں؟ ستاروں کے نکل، صرف سورج غروب ہونے کا انتظار نہیں کرتے، ستارے جب نکل آتے سب آسمان پر، تب جا کر کے اپنا روزہ وہ کھولتے ہیں، تب وہ افطار کرتے ہیں۔ حدیث میں ستارے نکل آنے تک تاخیر کو سنت سے انحراف قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی افطار کو اتنا لیٹ کرتا ہے کہ آسمان پر ستارے دکھائی دینے لگیں تو یہود و نصارہ کی مشابہت کر رہا ہے اور سنت نبوی سے انحراف کر رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو موڑ رہا ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میرے طریقے پر باقی رہے گی جب تک وہ افطار کے لیے ستاروں کے طلوع ہونے کا انتظار نہ کرنے لگے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے تو ایک شخص کو ٹیلے پر بھیج دیتے، ٹیلے پر، اوپری حصے پر۔ جب وہ کہتا سورج غروب ہو گیا، وہاں سے اطلاع دیتا سورج غروب ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کر لیتے۔ گویا آپ سورج غروب ہوتے ہی افطار کیا کرتے تھے۔
حاکم کی، ابن حبان کی، ابن خزیمہ کی اور طبرانی کی روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے ہمارے ہاں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ روایت صحیح روایت ہے سند کے اعتبار سے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غروب آفتاب کے فوراً بعد افطار کر لیتے تھے، احتیاط کے طور پر مزید انتظار نہیں کرتے تھے۔ احتیاط کیا ہے؟ احتیاط کس چیز کا نام ہے؟ سورج غروب ہو گیا ہے، آپ کو نظر آ رہا، مطلب صاف ہے، سورج آپ کے سامنے ڈوب چکا ہے، کیا آپ کو ابھی ڈر ہے کہ واپس الٹ کے نکل آئے گا وہ؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ سورج جہاں پر ہم نے دیکھا تھا ڈوبتے ہوئے اس کے 2-4 فٹ اوپر پھر واپس دکھائی پڑے گا؟ ہرگز نہیں۔ سورج ڈوب گیا تو ڈوب گیا، کہانی ختم ہو گئی اس کی، رات شروع ہو چکی ہے، افطار کا ٹائم ہو چکا ہے۔ احتیاط کے نام پر 5 منٹ، 7 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ رکنا، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ اپنانا ہے۔ اللہ کے نبی کا طریقہ یہ تھا، جیسے ہی آدمی اطلاع کرتا ٹیلے پر رہ کر کے کہ افطار کا ٹائم ہو چکا ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، اللہ کے نبی افطار کر دیتے۔ ایک مسئلہ اور ہے، وقت سے پہلے افطار۔ یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے، نوٹ رہے ہمارے پاس کہ افطار میں جلدی سے مراد کیا ہے؟ وقت سے پہلے جلدی نہیں، بلکہ غروب آفتاب کے بعد جلدی ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد فوراً افطار کرنا ہے، یہ جلدی مراد ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی سورج ڈوبنے جا رہا ہے، ڈوبنے میں 2-4 منٹ باقی ہے، ہم افطار کر لیں فٹافٹ، ٹائم نہیں ہوا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد افطار میں جلدی کرنا ہے۔ غروب ہونے سے پہلے اگر آپ افطار کریں گے عمدن و قصدن تو آپ اپنے روزے کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث میں جلدی سے مراد کیا ہے؟ سورج غروب ہو جانے کے بعد کے یقین کے بعد جلدی ہے، لہذا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس حال میں افطار کرے اسے شک ہو سورج غروب ہوا یا نہیں۔ اگر ڈاؤٹ ہم کو ہے سورج غروب ہوا کہ نہیں، بدلی ہے وہاں پر اور ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں، ہمارے پاس گھڑیاں نہیں ہے، ہم کو ٹائم نہیں بتایا گیا ہے، ڈاؤٹ ہے بھی، تو ہم تھوڑا انتظار کر لیں۔ اس لیے کہ ایک فریضہ جب یقین کے ساتھ عائد ہوا ہے تو آدمی یقین کے ساتھ ہی اس سے باہر نکل سکتا ہے۔ یقین کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر کے غروب شمس تک ہمیں کھانے پینے کی اجازت نہیں، اس کا اللہ نے ٹائم دیا ہے۔ اللہ عز و جل نے کیا فرمایا؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم رات تک اپنا روزہ مکمل کرو، اور رات کی شروعات کب ہوتی ہے؟ افق پر سورج کے لوگوں کی نگاہ سے پوری طرح غائب ہونے سے ہوتی ہے۔ لہذا جو شخص غروب شمس کے بارے میں شک میں ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے روزے کو جاری رکھے یہاں تک کہ اس کا شک ختم ہو جائے اور اسے یقین ہو جائے کہ ہاں سورج غروب ہو چکا ہے۔ وقت سے پہلے افطار کا معاملہ بہت سنگین ہے۔ اگر کوئی آدمی وقت سے پہلے افطار کر لیتا ہے تو اس کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ اسے ایک حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے نبی کو ایک خواب دکھایا گیا، اس قصے کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ پھر دونوں فرشتے مجھے لے گئے تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو اپنے ایڑیوں کے بل الٹے لٹکائے گئے تھے۔ ایڑیوں کے بل اللہ نے ان کو الٹا لٹکایا تھا، ان کے جبڑے پھٹے ہوئے تھے، یہ جبڑے ان کے پھٹے ہوئے تھے، ان سے خون بہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی کو جواب دیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو افطار کا وقت شروع ہونے سے قبل ہی افطار کر لیتے تھے۔ افطار کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ سورج کے غروب ہونے کے یقین ہونے کے بعد۔ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے ہی آپ افطار کر لیتے ہیں، اللہ نہ کرے ان سزاؤں کے مستحق ہوں گے، روزے کو برباد کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں
سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق عمل کی توفیق بخشے، شریعت کی مخالفتوں سے بچائے۔ یہ روایت ابن خزیمہ کی، ابن حبان کی، سنن نسائی الکبریٰ کی یہ روایت ہے۔ معلوم ہوا کہ وقت سے پہلے افطار کر لینا کبیرہ گناہ ہے اور عذاب الہی کا سبب بھی ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اس معاملے میں لاپرواہی نہ برتے، بلکہ غروب آفتاب کے بعد ہی افطار کرے۔ جب غروب آفتاب ہو جائے تبھی افطار کرے۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ وقت سے پہلے افطار کرنا ایک سنگین جرم ہے۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ افطار کا وقت سورج غروب ہونے کے یقین کے بعد ہوتا ہے تو اس میں تعجیل افضل ہے، لیکن وقت سے پہلے افطار کرنا سنگین جرم ہے جو دنیا میں اس کے روزے کی بربادی کا سبب بنے گا اور آخرت میں عذاب الہی کا ایسا آدمی مستحق ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آخری مسئلہ رہ گیا ہے نماز مغرب سے قبل ہی افطار کر لینا۔ اذان، سورج ڈوبتا ہے، اذان ہوتی ہے، روزہ دار افطار کر لیتا ہے۔ کوئی یہ سوچے نہیں پہلے مغرب کی نماز پڑھ لیں گے پھر افطار کریں گے، یہ مناسب نہیں ہے۔ نماز مغرب سے قبل ہی کیا کرنا ہے؟ ہمیں افطار کرنا ہے، کیونکہ تاجیل تبھی ہوگی، افطار میں جلدی تبھی ہوگی جب سورج غروب ہوتے ہی کیا کریں گے؟ ہم افطار کر لیں گے اور نماز کو مؤخر کریں گے، نماز کو افطار کے بعد پڑھیں گے۔ یہاں یہ بات بھی جان لیں کہ افطار نماز مغرب سے پہلے ہی کر لینا چاہیے، اسے نماز کے بعد تک مؤخر کرنا صحیح نہیں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیے بغیر نماز مغرب ادا نہیں کرتے تھے۔ آپ پہلے افطار کرتے پھر مغرب کی نماز آپ ادا کرتے تھے، چاہے پانی کا ایک گھونٹ پی کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ روایت مستدرک حاکم کی، شعب الایمان امام بہقی کی کتاب ہے، اس کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے دار کو مغرب کی نماز کی ادائیگی سے قبل ہی، اذان ہوتے ہی، اذان مغرب ہوتے ہی اس کو افطاری کر لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی کا طریقہ، آپ کا وطیرہ، آپ کی سنت مبارکہ یہی رہی ہے۔ افطار کی سنت یہی ہے کہ روزہ دار مختصر سا کھا لے اور نماز کے لیے چلا جائے۔ یہ نہیں کہ کھانے پینے میں اس قدر مشغول ہو جائے کہ نہ صرف جماعت چھوٹ جائے بلکہ نماز مغرب کا وقت بھی ختم ہونے کے قریب پہنچ جائے۔ ایسی افطاری مسنون نہیں ہے۔ آپ افطاری کر رہے ہیں کہ دن بھر کی کسر نکال رہے ہیں بیٹھ کر کے۔ آپ افطاری کیجئے، تھوڑا کچھ کھا پی لیجئے اور نماز کو چلے جائیے، با جماعت نماز ادا کیجئے۔ واپس اگر آپ کو ضرورت ہے گھر پر آئیے، کھائیے پیجئے بیٹھیے، آپ کا اپنا ٹائم ہے، کھانے پینے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر آپ افطار پر بیٹھ گئے، گھنٹوں افطاری کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مغرب کی نماز چلے گئی، مغرب کا وقت نکل گیا اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ایسا روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ایک فریضہ آپ ادا کر رہے ہیں کھانے پینے کے لیے اور فرض نمازوں کو آپ چھوڑ لیں، باجماعت نمازوں کو چھوڑ لیں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے اس بات کو ملحوظ رکھنا ہے کہ نماز مغرب کے پہلے ہی افطاری کرنا ہے، ہلکی پھلکی افطاری کرنا ہے، باجماعت نماز ہمیں ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد میں کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو بعد میں آ کر کے کھانا پینا مکمل کرنا ہے۔ یہ طریقہ اور یہی سنت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چلی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسائل کو سمجھنے، ان کے مطابق اپنے فرائض کو ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے، جب تک زندہ رکھے، ایمان پر قائم دائم رکھے، جب خاتمہ ایمان اسلام پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔